السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ونوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. تمام قسم کی تعریفیں، وہ حمد و ثنا، وہ بڑائی، وہ کبریائی اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو ہمارا حقیقی مالک ہے، حقیقی خالق ہے، حقیقی مدبر ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں اور خواتین اسلام، میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنات الفردوس میں جمع کریں. آمین یا رب العالمین. ابن عربی اپنی کتاب فتوحات مکیہ میں ایک جگہ یہ لکھتے ہیں هو عبدی انا عبدہ ویعبدنی واعبدہ. وہ میرا بندہ ہے، میں اس کا بندہ ہوں. وہ میری عبادت کرتا ہے، میں اس کی عبادت کرتا ہوں. ایک جملہ جہاں انتہائی کفری جملہ ہے، یہ کہنے والا یہی ابن عربی ہے. میں نے اس موضوع کا انتخاب آخر کیوں کیا، اس کی وضاحت کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں. ابھی حال میں ہمارے شہر مدراس میں ایک کمیٹی والوں نے ابن عربی کا عروس اور یوم میلاد منایا. ان کی وفات پر اب تک 850 سال ہو چکے ہیں. ابن عربی کی وفات 630 پر 8 ہجری میں ہوئی، لیکن 850 سال کے بعد بھی آج بھی اہل تصوف، صوفیہ کہنے والے ابھی تک انہیں یاد رکھیں اور ان کے عقیدے اور ان کے منہج کی نشر و اشاعت کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں. اور انہوں نے مستقل کمیٹیاں اور جماعتیں قائم رکھی ہیں جن میں صرف ابن عربی کے عقیدے کی نشر و اشاعت ہو رہی ہے. تو اس اعتبار سے ہم جو حقیقی معنی میں اہل السنہ والجماعہ ہیں، ہمیں جان لینا چاہیے کہ آخر اس شخصیت کا عقیدہ کیا ہے اور یہ کیسے تھے، اور اہل علم علماء سلف نے ان کے تعلق سے کیا کہا. میرے دوستو، یہ جو اہل تصوف ہے، یہ ہمیشہ سے اہل توحید کے دشمن رہے ہیں. یہ اہل تصوف اپنے آپ کو جو صوفیہ کہتے ہیں، یہ لوگ ہمیشہ سے اہل توحید، علماء سلف کے منہج پر چلنے والوں کے دشمن رہے ہیں. تو اسی وجہ سے میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا تاکہ آپ کے سامنے ابن عربی کی شخصیت کھل کر آ جائے اور اس کے ساتھ ساتھ مختصر تصوف کی تاریخ بھی آ جائے. میرے دوستو، یہ ابن عربی جو تھے، یہ ان کا لقب شیخ الاکبر ہے، جیسے وہ لوگ کہتے ہیں الشیخ الاکبر، اور ان لوگوں نے محی الدین کا لقب بھی دیا ہے. آپ ان کے تعلق سے جا کر سیر اعلام النبلاء امام ذہبی کی کتاب جو تاریخ کی بہت ہی مستند کتاب ہے
اہل علم، اہل تاریخ، اہل تفسیر، علماء جرح و تعدیل اس کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں. اس کتاب میں جا کر آپ محی الدین ابن عربی کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے، سوانح حیات اٹھا کر دیکھیں گے تو امام ذہبی جو اپنی لین الجانبی نرمی کے لیے مشہور ہیں، بڑے ہی کھٹی اور سخت الفاظ لکھتے ہیں. امام ذہبی کہتے ہیں کہ میں نے میرے شیخ سے سنا، جنہوں نے ابن دقیق العید سے سنا اور ابن دقیق العید عز الدین عبد السلام سے سنے کہ ابن عربی کان شیخ سوء کذابا، یہ بدترین قسم کے شیخ تھے اور جھوٹے تھے. لکھنے والے امام ذہبی ہیں. اور امام ذہبی یہ بھی کہتے ہیں کہ کان یقول بقدم العالم ولا يحرم فرجا، یہ دنیا کی قدامت کے تعلق سے کہنے والے اس کے قائل ہیں، اور کسی بھی چیز کو جو حرام کرتا ہے، زنا کو حرام ماننے والے نہیں ہیں. بڑے سخت الفاظ ہیں میرے دوست. اور اس کے بعد امام ذہبی کہتے ہیں کہ ابن عربی کی کتابوں میں سب سے بدترین کتاب فصوص الحکم ہے. اور فصوص الحکم کے تعلق سے امام ذہبی کہتے ہیں فما كان في الدنيا فما كان وان كان لا كفر فيه فما في الدنيا كفر. اگر یہ کتاب میں یہ کہا جائے کہ کفر نہیں ہے تو معنی یہ ہے کہ دنیا میں کہیں بھی کفر نہیں ہے. مطلب یہ کہ یہ پوری کتاب کفریات اور شرکیات سے بھری پڑی ہے. تو یہ کتاب لکھنے والے یہی ابن عربی ہے میرے دوستوں. صوفیت کی تاریخ جاننا بہت ضروری ہے تاکہ آپ ابن عربی پر صحیح حکم لگا سکیں، صحیح طور پر جان لیں کہ یہ شخصیت کیسی ہے. مختصر تاریخ صوفیت کی یہ ہے کہ آپ تاریخی کتابیں اٹھا کر پڑھیں گے تو لفظ تصوف کے تعلق سے اختلاف پائیں گے کہ یہ لفظ تصوف کہاں سے نکلا. بعض لوگوں نے کہا کہ یہ لفظ تصوف لفظ صوفی اہل الصفہ سے نکلا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بعض صحابہ رہا کرتے تھے جو اپنے آپ کو اہل تعلیم کے لیے، علم کے لیے ڈیڈیکیٹ کر چکے تھے. مسجد میں رہتے تھے. مسجد کے شمالی حصے میں ان کے لیے ایک جگہ بنا دی گئی جہاں پر یہ لوگ بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام کو نوٹ کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اٹھتے ہیں، کیسے جاتے ہیں، کیسے بات کرتے ہیں، ہر چیز نوٹ کیا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 24 گھنٹے تعلیم حاصل کیا کرتے تھے. اور یہی اہل صفہ میں سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، بہت بڑی شخصیتیں جو آگے چل کر علم و فضل میں جن کی شہرت ہوئی، بڑے جو چوٹی کے صحابہ بنے، میرے دوستوں وہ اہل صفہ میں سے تھے. تو یہ دعویٰ کیا جاتا ہے لفظ صوفی یہ اہل الصفہ سے نکلا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ تحقیق کے ساتھ بتاتے ہیں کہ یہ بالکل غلط انتساب ہے. زبان کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو اگر اہل التصوف اہل الصفہ کی طرف انتساب ہو تو لفظ صوفی ہونا چاہیے، صوفی ہونے کا امکان نہیں. اور بعض لوگوں نے صوفی کے تعلق سے کہا کہ لفظ صفاء القلب سے نکلا ہے، دل کی پاکیزگی سے نکلا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا اگر یہ صفا سے نکلتا تو انتساب کے بعد یہ لفظ صفوی ہوتا، صوفی ہونے کا امکان نہیں. تو بڑی تفصیل کے ساتھ تحقیق کرنے کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ اپنے فتاوی میں جلد نمبر 11 میں شروع میں لمبی بحث کرتے ہیں. اس کے بعد بتاتے ہیں کہ یہ اہل الصوف، یہ اہل التصوف، صوفی کا لفظ ان لوگوں نے ایک لباس سے نکالا. دوسری صدی ہجری میں، سیکنڈ سینچری میں، تابعین کے زمانے میں بعض ایسے افراد نکلے جو اپنے آپ کو عبادت کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیے. 24 گھنٹے عبادت کیا کرتے تھے اور ان کی عبادت، ان کا زہد لوگوں میں مشہور ہو گیا. تو یہ لوگ جب زیادہ عبادت کرنے لگے، زیادہ زہد میں آ گئے تو انہوں نے دنیا سے دوری اختیار کی، دنیا سے دور ہو گئے اور ادنا سے ادنا حلال چیز سے بھی دور ہونا چاہتے تھے. یہاں تک کہ انہوں نے کپڑے چھوڑ دیے اور موٹا صوف کا کپڑا پہننا شروع کر لیا. موٹا صوف کا کپڑا، کاٹن کا موٹا کپڑا پہننا شروع کر لیا، جس سے لوگ انہیں صوفی کہنے لگے. ایسے کپڑے پہننے والے
جو موٹا کپڑا ہوتا ہے، جو بڑا ہی سخت کپڑا ہوتا ہے، جسے پہننے سے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، دنیا سے دوری کے دعوے کی بنیاد پر انہوں نے اس کپڑے کو زیبتن کر لیا. تو وہاں سے یہ لفظ نکلا. اور یہ لفظ کی تاریخ میرے دوستو یہ بتاتی ہے کہ یہ لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، نہ یہ لفظ صحابہ کے زمانے میں تھا، نہ تابعین کے زمانے میں تھا، بلکہ تابعین کے آخری ایام میں یہ لفظ ظاہر ہوا، ظہور پذیر ہوا، لوگوں کے درمیان مشہور ہوا. میرے دوستو اسی لفظ سے آگے چل کر لفظ تصوف بنا. یہی چیز آگے چل کر ایک مستقل کانسیپٹ بن گیا، مستقل عقیدہ بن گیا. اہل علم یہ کہتے ہیں کہ تصوف کے 3 مرحلے ہیں، 3 مرحلے ہیں، 3 طبقات ہیں ان کے. یہ شروع میں پہلا مرحلہ جو تابعین کے ایام میں شروع ہوا، اس زمانے میں یہ لوگ زہد اور عبادت کے لیے مشہور تھے. اور اہل علم یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ لوگ آخر کیوں ظاہر ہوئے، ان کے ظاہر ہونے کا مقصد کیا تھا. تو تحقیق کرنے کے بعد بتاتے ہیں کہ وہ ایسا دور تھا جب سارے عالم اسلامی میں دنیا کی غربت ظاہر ہو گئی، لوگ دنیا پرست ہو گئے، مال کمانے لگے اور دین سے دور ہونے لگے. کسی کو عمارت کی خواہش ہے، کسی کو تجارت کی خواہش ہے، کسی کو دوسری چیز کی خواہش ہے، دین سے دور ہونے لگے. تو ایک ایسا فرقہ ظاہر ہوا جو یہ کہنے لگا کہ ہم دنیا سے دور ہو جاتے ہیں. دین سے یہ لوگ دور ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم دنیا سے دور ہو جاتے ہیں. اور اس تعلق سے بعض شخصیتیں مشہور ہیں میرے دوستوں. ان میں خاص طور پر سہل التستری، ذوالنور المصری اور ربیع العدوی اور اس کے بعد معروف الخلقی، یہ شروع کے زمانے کے صوفیہ تھے. لیکن ایک بات نوٹ کرنے کی ہے، وہ بات یہ ہے کہ عقیدے میں بگاڑ نہیں تھی. یہ لوگ عمل میں حد سے زیادہ ریاضت کرتے تھے، حد سے زیادہ زہد کا مظاہرہ کرتے تھے، حد سے زیادہ عبادتیں کرتے تھے. 24 گھنٹے عبادت کے لیے اپنے آپ کو انہوں نے ڈیڈیکیٹ کر لیا. ایسا تھا لیکن عقیدے میں بگاڑ نہیں تھی، وحدت الوجود کا ظہور نہیں تھا، مقام نبوت کے دعوے کرنے والے نہیں تھے، ختم ولایت کے دعوے کرنے والے نہیں تھے. عقیدے میں بگاڑ نہیں تھی بلکہ صرف عمل میں غلو پایا جاتا تھا. اسی لیے جب یہ لوگ امام احمد بن حنبل سے ملاقات کے لیے، جیسے حارثی کے تعلق سے آتا ہے، حارث المحاسبی کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل سے ملاقات کے لیے آئے، امام احمد بن حنبل نے ان سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا. حالانکہ اچھے آدمی نے انکار کر دیا. وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس عبادت میں زہد میں غلو پایا جاتا ہے، حلال چیزوں کو بھی حرام سمجھتے ہیں. اور یہی دور تھا جب خانقاہ ظاہر ہوئے، خانقاہیں ظاہر ہوئی. ورنہ اس سے پہلے عبادت کے لیے صرف مساجد ہوا کرتی تھی. لوگ عبادت کرنے کے لیے صرف مساجد جایا کرتے تھے، عبادت کے لیے کوئی الگ جگہ، الگ علاقہ پایا نہیں جاتا تھا. اسی دور میں ایک مستقل جگہوں کو ان کی تعین ہوئی اور لوگ وہاں جا کر عبادت کے لیے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کیا کر لیتے تھے. تو جیسے میں نے بتایا بعض شخصیتیں اس کے لیے مشہور ہیں. اور میرے دوستوں جب ان لوگوں نے اپنے لیے الگ عبادت گاہ بنا لی تو ان کے اور علماء الحدیث، حدیث کے علماء، فقہ علماء، حق پسند علماء کے درمیان اختلاف پڑ گیا. یہ لوگ چونکہ دنیا سے دور ہو گئے، خانقاہیں بنا لی اور نئی نئی باتیں شروع کر لی، نئے نئے وظائف شروع کر لیے. قرآن پڑھنے کے بجائے قصائد ربانیہ کے نام سے قصائد پڑھا کرتے تھے. یہی دور تھا جب ان کا تعلق اہل کتاب سے ہو گیا، نصارہ سے ہو گیا. اہل کتاب علماء سے اچھی باتیں لینا، حکمتوں کے نام سے ان کی کتابوں کی طرف رجوع کرنا، ان کے اقوال کو لینا، ظریف اقوال کے دعوے پر ان کے اقوال کو زبان زد عام کرنا، عوام کے سامنے پیش کرنا، یہی زمانہ تھا میرے دوست. تو الگ عبادت گاہ قائم کی گئی اور نہج کو بتایا گیا. نئی نئی باتیں آئیں، اہل کتاب کی باتیں آئیں اور کتاب و سنت سے دوری، علم سے دوری. اسی دور میں یہ جو بڑے بڑے لوگ تھے اس طبقے کے، ان لوگوں نے یہ شہرت کیا، یہ بات پھیلائی کہ علماء حدیث، علماء فقہ کے پاس نہ جائیں، یہ تو دنیا پرست علماء ہیں، ان کی باتیں فقہ اور ظاہری باتیں ہوتی ہیں. یہ کہہ کے عوام کے لوگوں نے علم سے دور کیا. اسی وجہ سے میرے دوستو یہ طبقے اہل تصوف میں جہل زیادہ پایا جاتا ہے. ان کی کتابیں جتنی بھی لکھی گئی سب موضوعات
کذب روایتوں سے مفتریات سے بھری پڑی ہوئی ہے. امام ابو زرع رازی بہت بڑے محدث گزرے ہیں. ان کے پاس ایک صاحب آئے, آ کر پوچھے حارث المحاسبی جو اپنے آپ کو بہت بڑے زاہد عابد اور جن کی شہرت ہو گئی, ان کی کتابیں کیا پڑھ سکتے ہیں؟ کسی نے پوچھا ابو زرع رازی سے, تو ابو زرع نے کہا کہ جو آدمی کو کتاب اللہ کی کتاب میں عبرت نہیں مل سکتی, اسے ہرگز ان کتابوں سے عبرت نہیں مل سکتی. تو علماء حدیث, علماء فقہ, حق پسند علماء اور ان کے درمیان دراڑیں شروع ہو گئی, دونوں کے درمیان اختلافات شروع ہوئے, اور یہ لوگ دھڑلے سے یہ کہنے لگے کہ یہ لوگ دنیا پرست علماء ہیں, ان کے پاس نہ جائیں, اور اسی بنیاد پر ان کے درمیان جہل اور جھوٹی روایتیں اور اہل کتاب کی اسرائیلیات بہت بھر گئی میرے دوستوں. اور اس زمانے کے علماء کا نام آپ نے سن لیا. اس کے بعد دوسرا طبقہ ہے. پہلے طبقے میں صرف عملی غلو تھا, عمل میں غلو تھا, لیکن جیسے ہی دوسرا طبقہ شروع ہوا, نئی نئی اصطلاحات شروع ہو گئی. یہ تقریباً 300 ہجری کے بعد کا زمانہ ہے. نئی نئی اصطلاحات میں سب سے پہلے وحدت کی اصطلاح, اتحاد کی اصطلاح, حلول کی اصطلاح, فنا فی اللہ کی اصطلاح, مختلف نئی نئی ٹرمینالوجیز شروع ہو گئی جو کتاب و سنت میں اس کا ذکر نہیں. کتاب و سنت میں اس کا ذکر نہیں, چونکہ یہ لوگ اپنے آپ کو الگ کر چکے تھے, مین اسٹریم سے ہٹ گئے تھے. انہوں نے اپنا کچھ خاص منہج بنا لیا, کتاب و سنت کے بتائے ہوئے منہج پر نہیں تھے, علماء حدیث کے منہج پر نہیں تھے, اور بڑے بڑے محدثین اور بڑے بڑے فقہاء کے منہج پر نہیں تھے. انہوں نے اپنا ایک الگ منہج بنا لیا. تو آگے چل کے جب دوسرا طبقہ 300 ہجری کے بعد کا دور شروع ہوا, تو بالکل مستقل نظر آنے لگے, بالکل الگ نظر آنے لگے. نئی نئی اصطلاحیں, ان کے لیے الگ گروپ, ان کی لباسیں الگ, رنگ برنگی لباسیں آنا شروع ہو گئی, نئی نئی اصطلاحیں آئیں. اور اسی دور کے ایک صاحب ہیں جن کا نام ابو زید البسطامی, ابو زید البسطامی, ان کے تعلق سے مشہور ہے کہ ایک گڈھا کھودتے, گڈھے کے درمیان ایک لاٹھی رکھتے, لاٹھی میں اپنے 2 پیروں کو باندھ کر گڈھے میں سر ڈال کے نیچے چلے جاتے, اور گڈھے میں الٹا لٹک کر نماز پڑھا کرتے تھے. اور لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ اس کا نام صلاۃ معکوسہ ہے. یہ صلاۃ معکوسہ ہے, یہ صرف خاص لوگ پڑھتے ہیں, جو لوگ حقائق جانتے ہیں, اہل الحقائق ہے, یہ ان کی نماز ہے. ان کا غلام تھا تو یہودی تھا, ان کا غلام تھا, مدت سے ان کے ساتھ تھا, لیکن یہودی تھا. بعض لوگوں نے پوچھا کہ بھائی اتنی مدت ان کے ساتھ رہنے کے باوجود ابھی تک یہودیت میں باقی ہو, تمہیں تو مسلمان ہو جانا چاہیے. تو غلام جو یہودی تھا, بڑا ہی ذہین آدمی تھا, اس نے کہا کہ اصل بات یہ ہے, میں جب عام مسلمانوں کو دیکھتا ہوں ان کے اندر اتنا نفاق پاتا ہوں, اتنی بے دینداری پاتا ہوں کہ میرا دل نہیں کہتا کہ یہ دین قبول کر لوں. اب دوسری طرف جب ابو زید البسطامی کو دیکھتا ہوں کہ عبادتوں کے نام سے ایسی ایسی ریاضتیں کرتے, ایسی نماز جو گڈھے میں اتر کر الٹے رہ کر نماز صلاۃ معکوسہ پڑھتے ہیں, ایسی عبادتیں تو میں کر نہیں سکتا. اب اتنے لیول کو تو نہیں پہنچا, اس وجہ سے ابھی تک یہودی ہوں. اس طرف دیکھتا ہوں تو ایک دوسرا ایکسٹریم, اس طرف دیکھتا ہوں تو ایک دوسرا ایکسٹریم, دونوں کے درمیان میں نے فیصلہ کر لیا کہ یہودی رہ جاؤں. تو یہ ابو زید البسطامی اسی دور کے تھے, اور اسی دور کے الخزار نام کے ایک دوسرے آدمی. تو اس دور میں مختلف قسم کی اصطلاحات آئیں اور عقیدے میں بگاڑ کا آغاز ہوا. یہ وہ دور ہے جب فلسفے سے بغداد اور دوسرے علاقے متاثر ہو گئے. میرے دوستوں, یہ صوفیت بصرہ سے شروع ہوئی. بس ایک بستی ہے جس کا نام بصرہ, جو بغداد کے قریب ہے, مشہور بستی ہے بصرہ, وہاں سے صوفیت شروع ہوئی. تو جب فلسفہ آیا تو سب سے پہلے بصرہ کے اندر آیا, بغداد کے اندر آیا. تو یہ لوگ فلسفے سے متاثر ہو گئے, عقیدے میں بگاڑ کا آغاز شروع ہوا, لیکن کھلا کھلا بگاڑ نہیں پایا جاتا. اکا دکا, خال خال, بعض اصطلاحیں, بعض نئی نئی چیزیں, بعض نئی نئی باتیں, بعض قدر کے تعلق سے باتیں ان کے اندر آنا شروع ہو گئی. یہ تھا دوسرا دور. اور اس کے بعد تیسرا دور, تیسرے طبقہ کا آغاز تقریباً 400 ہجری کے بعد ہوتا ہے میرے دوستوں. یہ بڑا ہی بدترین دور تھا, اور اس کا اہل تصوف کے لیے, صوفیت کے اصطلاح میں ان کے لیے بڑا زرین دور تھا, گولڈن ایج تھا. اب اس دور میں بڑی بڑی شخصیتیں پیدا ہوئی اور عقیدے میں کھلا کھلا بگاڑ نظر آنے لگا. یہ وہ دور تھا جب وحدت الوجود کا کانسیپٹ عام ہوا. ابھی آپ آگے دیکھیں گے وحدت الوجود کسے کہتے ہیں, وحدت الوجود کا کانسیپٹ. اور اس کے بعد
انبیاء کے ساتھ گستاخی، مقام نبوت کے ساتھ گستاخی، ولایت کے حق میں 14 ولایت کے حق میں 4 چاند روشن کیے گئے اور ولایت کی نئی نئی اصطلاحیں سامنے آئی. اور اسی دور میں میرے دوستوں بڑی بڑی شخصیتیں پیدا ہوئی جو انتہائی بدترین متفق ہیں. ان میں منصور الحلاج کے نام سے ایک شخص تھا. منصور الحلاج کے نام سے ایک شخص تھا جو اہل علم اتفاقاً اس کے کفر پر اتفاق کیا اور اسے قتل کر دیا گیا. منصور الحلاج کے نام سے ایک واقعہ اہل علم نقل کرتے ہیں کہ دینور ایک علاقہ ہے ایران کے اندر، وہاں پر ایک شخص پکڑا گیا. یہ جو حلاج صاحب تھے ان کے تعلق سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ یہ حج کے موقع پر لوگوں کے درمیان اڑ کر عرفات کے میدان میں آتے تھے. اڑ کر لوگ دیکھا کرتے تھے کہ آسمان سے اڑ کر میدان میں اترتے تھے اور جیسے لوگ دیکھے بہت سارے لوگوں نے ان پر ایمان لا لیا، ان کی ولایت کو مان لیے. اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ منصور حلاج اور ایسے لوگوں کے ساتھ جن ہوا کرتے ہیں جو انہیں لے کر اڑتے ہیں. جنوں کی طاقت پر یہ لوگ اڑا کرتے ہیں، جنوں کی مدد ان کو ملتی ہے اور لوگ اسے کرامت سمجھ کے گمراہ میں ڈوب گئے، لوگ کفر میں پڑ گئے. بہرحال جو منصور حلاج تھا یہ ایسا آدمی ہے جس نے سب سے پہلے ولایت کا دعویٰ کیا، جب اسے سیری ہو گئی تو اس کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا، اپنے آپ کو نبی کہا. جب اس سے پیٹ بھر گیا تو اس کے بعد اس نے الوہیت اور ربوبیت کا دعویٰ کیا. جب اس نے الوہیت ربوبیت کے مرحلے میں حدود میں داخل ہوا اور دعویٰ کرنے لگا تو اس وقت کے علماء نے اتفاقاً کہہ دیا کہ اس آدمی کو قتل کر دینا چاہیے اور اس آدمی کو قتل کر دیا گیا. ہوا ہے کہ دینور میں ایک شخص پکڑا گیا، اس کے پاس ایک چھوٹا ڈبا تھا جسے بڑی حفاظت سے رکھتا تھا، کسی کو قریب آنے نہیں دیتا. فقیر آدمی تھا، لباس فقیرانہ لباس، بات چیت کوئی قریب نہیں آتا تھا اس کے، اور کبھی کبھار برہنہ ہوتا، ننگا ہوتا. اس کے پاس ایک ڈبا تھا. ایک مرتبہ بعض لوگوں نے چاہا کہ اس ڈبے کو کھول کر دیکھیں آخر اس کے اندر ہے کیا، تو ڈبے کو چھیلا گیا اور جب ڈبا کھولا گیا تو ڈبے میں خط ہے، اس میں لکھا گیا ہے من الرحمن الرحیم الی فلان من فلان. رحمان رحیم کی طرف سے فلان شخص کے لیے، جو ڈبے والا تھا اس کا نام. اس ڈبے والے سے پوچھا گیا یہ رحمان رحیم کون ہے؟ خط ہے بھائی، رحمان رحیم ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس آدمی کو ملا ہے خط. لوگوں نے پکڑ کر پوچھا کہ بھائی رحمان رحیم کا خط تمہارے پاس کہاں سے پہنچ گیا؟ وہ آدمی جواب دینے کے لیے تیار نہیں تھا. جب لوگوں نے ڈانٹا، پولیس نے پیٹا تو اس نے اقرار کر لیا یہ خط دینے والا منصور الحلاج ہے. بات بڑے بڑے قاضیوں تک پہنچی. قاضی نے بلایا اس وقت کے بہت بڑے قاضی عبدالوہاب کے نام سے، انہوں نے اسے بٹھا کر پوچھا کہ تم نے پہلے تو ولایت کا دعویٰ کیا، ہم سمجھ کر لیا، اس کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا. ہم نے کہا پاگل آدمی چھوڑ دیجیے، اب تو ربوبیت کا دعویٰ کر رہا ہے، اپنے آپ کو رحمان رحیم کہہ رہا ہے. تو منصور حلاج نے کہا کہ ہمارے پاس عقیدہ اتحاد کا ہے. یہ خط لکھنے والا اللہ ہے، یہ خط لکھنے والا اللہ ہے جو میں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا. یعنی اپنے آپ کو رب کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے. بار بار سمجھایا گیا، لیکن آخر تک وہ یہی کہتا رہا کہ میرے اندر رحمان حلول کر گیا ہے، میرے اندر رحمان ہے. ماں کی جبت الا اللہ، میرے جبے کے اندر رحمان کے علاوہ ہے ہی نہیں. اب لوگ آخرکار مجھے ماننے پر کیوں تلے ہو؟ لکھنے والا رحمان ہے، میں رحمان. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اتنا بڑا کفر، اتنی بڑی الہات کی بات کہ علماء کو رہا نہیں گیا. آخرکار یہ فیصلہ صادر کر دیا گیا کہ اس آدمی کے سر کو مار دیا جائے، اور اس آدمی کے سر کو مار دیا گیا. یہ منصور حلاج ہے جو اس دور کا ہے. اس کے بعد ابن سبعین ایک مشہور جو غار حرا میں کیا کرتا تھا، مراقبہ کرتا تھا، اور اس کا دعویٰ یہ تھا کہ غار حرا میں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آئے، میں بھی جب غار میں بیٹھتا ہوں میرے پاس بھی اللہ کا ایک ناموس آیا کرتا ہے. مکے میں رہا آدمی مکے میں وفات پائے. تو اسی دور کی اہم شخصیتوں میں ابن عربی میرے دوستوں پایا جاتا ہے. ابن عربی کے تعلق سے آپ نے سنا امام ذہبی نے کیا کہا. میں آپ کے سامنے اس کی کتابوں میں جو کفریات شرکیات جو پائی جاتی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. ان کی 2 کتابیں بہت مشہور ہیں صاحب.
یہ کتاب ہے فتوحات مکیہ، ایک دوسری کتاب ہے فصوص الحکم، فصوص الحکم، یہ دونوں مشہور کتابیں. اور فصوص الحکم کے تعلق سے آپ نے سنا امام ذہبی نے کہا کہ اگر یہ کہا جائے کہ اس کتاب میں کفر نہیں ہے، میں یہ نہیں مانتا کہ دنیا میں کفر ہے کہیں اور، پورے کا پورا کفر اسی میں ہے. اور کہتے ہیں من اربع توالیف، اس کے بدترین تعریفات میں سے ہے. چاہے ہزار احتمالات، ہزار توجیہات کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن کفر سے بچا نہیں جا سکتا اس کتاب کو. اس کتاب میں کفر ہے، امام ذہبی کہتے ہیں. بہرحال میرے دوستو، فتوحات مکیہ میں مقدمہ لکھا گیا. اب مقدمے کے دعوے میں ابن عربی صاحب یہ کہتے ہیں کہ مقدمہ میں نے اصل خطبے کی شکل میں دیا تھا. لوگوں نے پوچھا کہ بھائی کہاں دیا تھا آپ نے خطبہ؟ تو بتائے کہ مشہد نومی میں بیٹھا تھا، اچانک میرے سامنے ایک عالم برپا ہو گیا. خواب نہیں ہے، بیداری میں، خواب نہیں ہے، بیداری میں ان کے صاحب میں عالم برپا کیا گیا. اس میں کون ہے؟ پورے انبیاء ہیں، پورے رسول ہیں، ابوبکر صدیق ہیں، عمر بن خطاب ہیں، اور ان کے سامنے عثمان اور علی بیٹھے تھے رضی اللہ عنہ اجمعین. اور ملائکہ اولیاء سب مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ مجمع کے پیچھے بیٹھے ہیں اور سب کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر یہ بڑے مجمع میں ابن عربی میں ٹکتی ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عربی سے کہا کہ آؤ آگے، آپ پیچھے کیوں بیٹھو، آگے آؤ. اور جب وہ آگے آئے تو ایک ممبر ان کے لیے سجایا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ اس ممبر میں چڑھ جائیں، آپ اس ممبر میں چڑھ جائیں. ابن عربی شروع میں ہچکچائے، شرمائے، لیکن اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا تو ممبر میں چڑھ گئے. یہ خواب نہیں بتا رہا ہوں میرے دوست، ابن عربی کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ہوا ہے، میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا. بہرحال جب میں ممبر پہ چڑھ گیا تو مجھے بتایا گیا یہی مقام محمود ہے، یہی مقام محمود ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن حاصل ہونے والا ہے. ایسا یہ بات کا مقام محمود ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مقام محمود دیا جائے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ کیا گیا. یہاں پر ابن عربی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے اس ممبر میں چڑھنے کے بعد مجھے یہ کہا گیا کہ یہی مقام محمود ہے، اب اللہ کی تعریف کرو. تو ابن عربی صاحب کہتے ہیں کہ میں اس کو ممبر پر ٹک کر ایک بلیغ فصیح خطبہ دیا، اور اسی خطبے کو میں نے فتوحات مکیہ کے مقدمے میں شامل کر دیا. فتوحات مکیہ کا مقدمہ یہی ممبر پر دیا گیا خطبہ ہے میرے دوستوں. دیکھیے کیسی باتیں کہی جا رہی ہیں. کیا یہی اسلام کا صحیح ریپرزنٹیشن ہے؟ کیا اسلام یہی کہتا ہے؟ کیا کتاب و سنت میں یہی نہج سکھایا گیا ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایسی تعلیم دی؟ کیا صحابہ نے تابعین کو ایسی تعلیم دی؟ کیا یہ کانسیپٹ، یہ عقیدے، یہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، تابعین کے زمانے میں تھی، صحابہ کے زمانے میں تھی؟ میرے دوستو یہ سب خرافات ہیں، خزعبلات ہیں، یہ دعوے بیکار ہیں. دعویٰ کرنے والا خود گمراہ ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ صاحب اپنی کتاب فتوحات مکیہ میں ایک دوسری جگہ کہتے ہیں کہ میں 5 انبیاء سے میری ڈائریکٹ ملاقات ہے، 5 انبیاء سے میں نے ڈائریکٹ ملاقات کی ہے. ابراہیم علیہ السلام سے میں نے قرآن پڑھا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں نے توبہ کیا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بھی ایک صاحب ہیں جو ڈائریکٹ ابو حنیفہ سے تعلیم حاصل کی ہے. جی ایک مشہور ہے جن کا نام کیا ہے؟ ہاں قادری صاحب. یہ کہتے ہیں اپنی تقریر میں آپ مجھ سے اختلاف مت کیجیے، کیونکہ مسائل میں مجھ سے کیوں اختلاف کرتے ہیں؟ آپ لوگ کتابیں پڑھتے ہیں، فلان علماء کتاب، وہ صاحب نے دوسروں سے نقل کیا، وہ صاحب دوسروں سے نقل کیا. میں باقاعدہ 8 سال امام ابو حنیفہ سے فقہ حنفی پڑھا ہوں. میں 8 سال مستقل اب اس زمانے رہ کر انہوں نے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے 8 سال زانِ تلمذ کو تحت کیا، تعلیم حاصل کی ان سے. اور اتنی شہرت پتہ نہیں سارے دنیا میں گھوم رہے ہیں، جہاں کہیں گئے اپنا لوہا بنوانے کی کوشش کر رہے ہیں اور دینی تعلیمات کو مشوہ کر رہے ہیں، اس کے چہرے کو بگاڑ رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا دعوے کی جاتے ہیں. ایک صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اس نے کہا کہ ہمارے علاقے میں. اس صاحب نے کہا کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ خطبہ دیتے ہیں، بیان وغیرہ کرتے ہیں، اذان ہو جائے مسجد سے نکل جاتے ہیں، اذان ہو جائے مسجد میں بیٹھ کر درس دیتے ہیں، بھائی تعلیم دیتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، اذان ہو جائے
نماز نہیں پڑھتے, مسجد سے نکل جاتے. لوگوں نے پوچھا کہ ہم نے صرف یہ سن رکھا ہے کہ اذان سے دور ہونے والا شیطان ہے, اور آپ اذان سن کے مسجد سے نکل جاتے ہیں, کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی کس نے کہا کہ میں نماز نہیں پڑھتا؟ میں نماز پڑھتا ہوں. تم کہاں نماز پڑھتے ہو؟ میں بڑی مسجد نماز پڑھتا ہوں, فلاں جگہ نماز پڑھتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں 5 وقت کی نماز کعبے میں پڑھتا ہوں. تم کو کیا معلوم؟ 5 وقت کی نماز میں کعبے میں پڑھتا ہوں. تم کو یہ نظر آتا ہے کہ میں بیٹھا ہوں, تم کو یہ نظر آتا ہے کہ میں فلاں کام کرتا ہوں. حقیقت میں باقاعدہ کعبے میں جا کے نماز پڑھا کرتا ہوں. میرے دوستوں, یہ کعبہ ان کے لیے کھلواڑ ہے. یہ ابن عربی صاحب اپنی کتاب فتوحات مکیہ میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مکہ گیا, طواف کر رہا تھا, کعبے کو مجھ پر غیرت آ گئی اور کعبہ مجھ پر اٹھا چلا جا رہا تھا, یہاں تک کہ مجھ پر گر جاتا, اور کعبہ مجھے بار بار دیکھ کر یہ کہہ رہا تھا, ابن عربی تیری شہرت مجھ سے زیادہ ہو گئی, لوگ تجھ سے زیادہ رجوع کرتے, تیرے دل کا طواف کرتے, تیری شخصیت کا طواف کرتے, لوگ ہجوم جوک در جوک, جب میں غریب غفیر تیرے ہاتھ میں آ کر بیعت کرتی ہے, آخر کار تیرے آنے کے بعد میری عزت چلی گئی ہے, کوئی عزت نہیں کرتا میری. کون کہتا ہے؟ کعبہ کہتا ہے. یہ اپنی کتاب میں اپنے ہاتھوں سے فتوحات مکیہ میں لکھ رہے ہیں. تو کعبہ ان پر گرنے کے لیے آیا تو ابن عربی نے فوراً کعبے کی تعریف شروع کر دی, تعریف کی, کعبے کی تعریف کی, یہاں تک کہ کعبہ واپس اپنی جگہ سیٹل ہو گیا. اور اس کے بعد جب ایک کلمہ آواز سے پڑھے تو زبان سے کلمہ نکلا, جا کر حجر اسود پر چسپاں ہو گیا. اور اس وقت انہوں نے جو تعریف کی, جو تمجید کی کعبے کی, اسے انہوں نے بعد میں جمایا, جس کا نام تاج الرسائل رکھا گیا. اس میں کعبے کی تعریف میں بہت سارے قصیدے لکھے گئے. میرے دوستو, تو ایسے لوگ جو ہے آج بھی موجود ہیں. میں آپ کو ایسی باتیں نہیں بتا رہا ہوں جو پہلے اگلوں کے قصے ہیں یا پھر ختم ہو نہیں, بڑی تعداد میں آج بھی موجود ہیں. یہ ماننے والے آج بھی ہیں. جب آپ ان سے دلیل کی بات کہیں گے, کتاب و سنت کی بات کہیں گے, وہ آپ کی باتوں کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کے پاس ابن عربی کی باتیں چلے گی, ان کے پاس دوسروں کی باتیں چلے گی, کتاب و سنت ماننے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے. یہ صاحب کا ایک واقعہ ہے. یہ ہمیشہ قبرستان جایا کرتے تھے, اور قبرستان میں جاتے, ان کو دیکھتے ہی پورے مردے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے. لکھتے اپنی کتاب میں جاتا ہوں قبرستان تو پورے ارواح میرے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں. تو ان کے زمانے میں ایک صاحب تھے جن کا نام شیخ یوسف, انہوں نے اس واقعے کا انکار کیا. انہوں نے کہا کہ ارواح کی حاضری نہیں ہوتی, یہ کیسے ممکن ہے؟ تو ابن عربی نے ایک مرتبہ کہا کہ چلو قبرستان میں میری ملاقات کر لینا, قبرستان میں رہوں گا, وہاں آ کر میری ملاقات کر لینا, میں بتاتا ہوں تمہیں کہ مردوں سے میں کیسے گفتگو کرتا ہوں. تو ایک مرتبہ صاحب آ گئے. تو شیخ یوسف کہتے ہیں کہ میں جیسے ہی گیا دیکھ کے رہا ہوں پورے مردے ابن عربی سے گفتگو کر رہے ہیں. مردے اتنے زیادہ ارواح تھے کہ مجھے کھڑنے کے لیے جگہ نہیں, اور وہ میرے اوپر آ گئے تو میں سر اٹھا نہیں سکا. بہت دیر تک میرے سر کو میں جھکایا رکھا, یہاں تک کہ ابن عربی نے سب سے گفتگو کی. گفتگو جب ختم ہو گئی, ابن عربی نے مجھے دیکھ رکھا کہ سر اٹھاؤ. میں جب سر اٹھایا تو ابن عربی کی اس مرتبے کو میں نے مان لیا. یہ اپنی کتاب میں فتوحات مکیہ میں اس واقعے کو نقل کرتے ہیں. یہ صاحب بہت بڑے شاعر تھے اور وحدت الوجود کے قائل تھے. بلکہ وحدت الوجود جو بدترین تصوف کا کانسیپٹ ہے, اس کانسیپٹ کی ترویج میں یہ صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اور اہل علم نے کہا وحدت الوجود ایک کفری عقیدہ. وحدت الوجود کیا ہے میرے دوستوں؟ وحدت الوجود کا معنی یہ ہے کہ جو بھی ہے وہ سب اللہ ہے. جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب اللہ ہے, جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں سب اللہ ہے. ان سے کہا گیا کہ اگر ایسا ہے تو کفر شرک میں آخر لڑائیاں کیوں ہوئی؟ سب اللہ ہیں, مشرکین اللہ سب اللہ ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کفار کو کیوں مارا گیا؟ کفار جو تھے انہیں باطل کیوں کہا گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے لڑائی لڑی, ان کے شرک کو پسپا کیا. آخر لڑایا کیوں؟ آخر مشرک کو کیوں مشرک کہا گیا؟ تو اس جواب میں صاحب نے کہا کہ مشرک کو صرف اس وجہ سے مشرک کہا گیا کہ مشرک نے بت میں فقط اللہ دیکھا. اس نے کہا کہ اللہ کائنات میں کہیں اور نہیں ہے بلکہ بت میں فقط ہے. اگر مشرکین یہ کہتے کہ اللہ ہر جگہ ہے, اللہ ہر جگہ متحد ہے, حلول کر گیا ہے, تو انہیں مشرکین نہیں کہا جاتا, وہ مشرک نہیں ہے. تو میرے دوستوں صحیح
صریح کفری عقیدہ ہے. اور یہ جو دو کتابیں فتوحات مکیہ ہیں اور فصول حکم ہے، ان میں ایسی باتیں بہت زیادہ پڑی ہوئی ہیں. اور اس کے بعد یہ صاحب نے ختم ولایت کا دعویٰ کیا، اس سے پہلے اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کیا. ایک شعر میں کہتے ہیں انی لعارف روحا ينزل لي، انی لعارف روحا ينزل لي من فوق 7 سماوات بفرقان. یہ صاحب کہتے تھے کہ میں جو بھی لکھتا ہوں یہ میں میری وجہ سے لکھتا نہیں، یہ سب املا الہی ہے، القاء ربانی ہے. فتوحات مکیہ اور فصول حکم میں کہتے ہیں میں جو بھی لکھتا ہوں آپ لوگ یہ مت سمجھو کہ میں لکھتا ہوں، نہیں، یہ ایک لفظ میرا نہیں ہے، یہ میں جب لکھتے بیٹھتا ہوں تو وہی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. میں جو بھی لکھتا ہوں سب وہی ہے. اور شعر میں صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاس یہ روح الامین آتا ہے، میرے پاس ایک باقاعدہ فرشتہ آتا ہے، میں جانتا ہوں اسے، وہ آسمانوں سے آتا ہے اور مجھے لا کر قرآن دیتا ہے. یہ جو فتوحات مکیہ اور فصول حکم میں نے لکھا ہے یہ سب وہی ہے. تو میرے دوست ایک جگہ اس نے ختم ولایت کا دعویٰ کیا اور کئی جگہ نبوت کا دعویٰ کیا. بہرحال یہ شخصیت ایک کفر اور شرک سے بھری ہوئی شخصیت ہے، اور اس شخصیت کی ترویج باقی عقیدے کی ترویج ہے. ہم اہل سنت والجماعہ، ہم صحیح عقیدے میں رہنے والے، ہم جو منہج سلف پر رہتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ایسے عقائد کو دیکھیں اور یہ جہاں کہیں بھی ترویج پا رہا ہے اسے روکنے کی کوشش کریں. اور اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ مومنین کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے راستے پر ہوتے ہیں، صحابہ کے راستے پر ہوتے ہیں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹ کر ٹیڑھی اختیار کرے، مومنین کے راستے کو چھوڑ کر چلے، یہ آدمی کے لیے جہنم ہے، ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے اور جہنم بدترین ٹھکانہ ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر وصیت کرتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیں کہ یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا راستہ ہے، اس راستے کو ہٹ کر چلیں گے تو یہ پورے راستے باطل راستے ہیں، یہ سب باطل فرقے ہیں، یہ سب راستے جا کر جہنم میں ختم ہوتے ہیں. صرف آپ ہی کا راستہ ہے جو سیدھے جنت میں ٹھہرتا ہے. میرے دوستوں ابن عربی یہ ہو یا اہل تصوف ہوں، ان کی یہ باتیں بے بنیاد باتیں ہیں، کتاب و سنت سے ٹکرانے والی باتیں ہیں. ہمیں چاہیے کہ کتاب و سنت میں رہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیے میرے دوستوں کیونکہ ہمارے معاشرے میں کتاب و سنت کا دعویٰ عام ہو گیا ہے، دعویٰ عام ہو گیا ہے. اب یہ لوگ کتاب و سنت سے دلیل دینا شروع کر لیے ہیں اپنے خرافات خزعبلات کی ہے نا. ایک صاحب میں تقریر سن رہا تھا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میلاد النبی منع ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں چاہے نا میلاد النبی منانا، قرآن میں میلاد النبی منانا ہے نا، کہاں ہے بھائی؟ تو کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کے پوچھ سے ارواح نکالے قال ارسط بربکم، تو یہ کیا ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں یہی میلاد النبی ہے جی. اور اس کے بعد ایک صاحب نے دلیل دی کہ درگاہ میں جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درگاہ میں جائیں، بار بار سجدہ کریں، درگاہ میں جانا یہ حدیث سے ثابت ہے. پوچھا گیا دلیل کہاں ہے بھائی؟ تو کہا گیا لا تجعلوا قبر عیدا، میرے قبر کو عید کا مت بناؤ. یہی ایک حدیث سے رکھ کر ہمیں کہتے ہیں کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کو عید کا مت بناؤ، ادھر جا کے جشن کرنا، میلاد کرنا، بار بار سجدے چڑھانا، نظر و نیاز چڑھانا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں جائز نہیں ہے. تو دوسرے کہاں کے کس کھیت کے مولی ہیں؟ کیسے ممکن ہے؟ اس حدیث سے ہمیں دلیل دیتے ہیں، اسی حدیث کو توڑ کر وہ لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سال میں ایک مرتبہ آنے سے روک رہے ہیں بلکہ روز آنے کا حکم دے رہے ہیں. ہر ہفتہ آئیے، روز آئیے، مہینے آئیے، کیوں سال میں ایک مرتبہ آتے ہو؟ دیکھیے حدیث کو انہوں نے توڑ کر پیش کیا. اسی لیے کتاب و سنت کے ساتھ منہج السلف ہونا چاہیے کیونکہ یہ کتاب و سنت قوالب ہیں، جیسے چاہے آدمی مانوں کو توڑ سکتا ہے. یہ اہل تصوف، یہ اہل باطل اپنی باطل کے دلائل کتاب و سنت سے نکالتے ہیں، توڑ موڑ کر نکالتے ہیں. تو اسی لیے ہم کو دیکھنا چاہیے کہ فلاں آیت کو، فلاں حدیث کو صحابہ نے کیسے سمجھا،
اہل الحدیث اہل العلماء نے کیسے سمجھا، بڑے ائمہ نے کیسے سمجھا، اور ان کے کیا دلائل ہیں، ان حدیث کو کیسے سمجھنا چاہیے، ان آیتوں کو کیسے سمجھنا چاہیے، یہ ان کے نہج سے معلوم ہوتا ہے میرے دوستو. اسی لیے اچھی طریقے سے جان لیجیے کتاب و سنت کے ساتھ ساتھ منہج سلف کا ہونا، کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے سلف کا طریقہ ہونا، صحابہ کا نہج ہونا، تابعین کی سمجھ ہونا بہت ضروری ہے. بس اس سے اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں ہم نے جو بھی کہا جو بھی سنا اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے بخشے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین.